السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار سمجھایا یا جو رستہ دکھایا، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے یا اس سے ماننے سے پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا ہے، اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے۔ اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر میں تجویز کیا وہ کیا ہے، جو رستہ دکھایا اس پر پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں جا رہی، اور جس رستے پہ پاکستان تحریک انصاف اب آگے چلنے کا جس فیصلہ کیا ہے عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کن دشواریوں کا پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران خان کی صحت کے معاملے کو لے کر نواز شریف کے کیس کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے، یہ دونوں کیسز کیوں مختلف ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس طرح سے کس طریقہ اختیاری سماعت کے تحت اس عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ تو ان تمام موضوعات پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو گفتگو کا آغاز جو چند پوائنٹس گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے جاری ہوئے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کہا جی کہ عمران خان کی صحت کی جانچ کے حوالے سے چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں۔ میڈیکل بورڈ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ذاتی معالجین کو میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کی استدعا کورٹ نے منظور نہیں کی، تاہم پمس کے ڈاکٹر عارف اور الشفا راولپنڈی کے ڈاکٹر ندیم قریشی پر مشتمل جو ہے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جیل رولز کے مطابق فیملی کو آگاہ کیا جائے، اور لارجر بینچ کے فیصلے کے مطابق وکلاء اور فیملی سے ملاقات کروائی جائے، ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ وہ لارجر بینچ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلے ہی ایک آرڈر جو ہے وہ جاری کر چکا ہے جی کہ جیل مینول کے مطابق جیل رولز کے مطابق جو ہے وہ ملاقاتیں کروائی جائیں، تو کورٹ نے کہا ہے جی کہ اس آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے تو جیل حکام کی طرف سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ بھی چکی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے جیل حکام کی طرف سے کہ جناب ہم جو رولز ہیں ان کے مطابق ہی جو ہے وہ ملاقات کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں پاکستان پریزنر رولز کا رول 197 کا حوالہ دیا ہے، اور اس پہ یہ ہے جی کہ اگر آپ نے کسی کنوکٹڈ پرسن کو جو ہاسپٹل میں ہو، جو جیل میں ہو اور اس کو ہاسپٹل منتقل کرنا ہے، تو اس کے لیے باضابطہ طور کے اوپر آپ نے درخواست دینی ہے آئی جی کو، اور پھر آئی جی جو ہے وہ جیسے اس کے 197 کے نیچے جو سب رولز ہیں اس پہ جیسے یہ ایک شک یہ بھی ہے 197 کی ذیلی شک میں یا سب رول میں کہ آئی جی جو ہے وہ ہاسپٹل منتقلی سے متعلق حکومت کو رپورٹ پیش کرے گا، ساری تفصیل بتائے گا۔ 197 میں یہ ہے کہ ایکس رے یا کوٹ پیشنٹ کے طور کے اوپر اگر کسی کو ٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سپرنٹینڈنٹ بھی جو ہے وہ اس کی پرمیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رجوع کریں آئی جی سے اور ان سے جا کے ریکویسٹ کریں جی کہ آپ اس معاملے کے اوپر یہ پروسیڈ کریں، تو اس سے پہلے ایک لیگل اوپینین کا آنا ایک ڈاکٹرز کا اوپینین کا آنا ضروری ہے۔ ڈاکٹرز کے اوپینین کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کیس کو نواز شریف کے کیس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹ کیا گیا اس پروسیڈنگ میں۔ میڈیا ٹاکس میں بھی پاکستان تحریک انصاف یہی موقف اختیار کرتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو ہیلتھ کا ایشو رہا اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ بہت اچھا ہیومینٹیرین گراؤنڈس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ رہا، ہمارا موقف رہا، ہم نے بہت کچھ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا، اور اسی طرح سے فیسیلیٹیشن یہاں پہ عمران خان کے لیے وہی برتاؤ نہیں کیا جا رہا۔ اب اگر ہم ان دونوں کیسز کا موازنہ کریں تو ایک تو
اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی نواز شریف کی صحت کے معاملے کو لے کر. یہاں پہ ایک ایسے کیس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جس پہ ایک سزا یافتہ شخص کو جو ہے وہ بیل ہو چکی ہے. اور اس کیس کی حد تک بات کریں تو شخص جو ملزم ہے وہ تو بیل کے اوپر ہے، لیکن اس کے اوپر پروسیڈ کیا گیا. یہی اعتراض اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل نے کورٹ پروسیڈنگ کے دوران اٹھایا ایاز شوکت صاحب نے، لیکن کوئی بہت زیادہ ویٹیج کورٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا، کیونکہ پھر وہ کوشچن آتا ہے کہ آپ کس اختیاری سماعت کے تحت جو ہے وہ اس کیس کو آگے پروسیڈ کر رہے ہیں. دوسرا فرق ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی میڈیکل ایشو تھا اس کے لیے سروسز ہاسپٹل کے جو طبی معالجین تھے ان پر مشتمل ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا. اس میڈیکل بورڈ نے یہ اوپینین دیا، یہ رائے دی کہ میاں محمد نواز شریف کا جو ہاسپٹل میں جو علاج ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور کافی کریٹیکلی جو ہے وہ اس صورتحال کو بتایا گیا. اور یہ بات بتائی گئی سروسز ہاسپٹل لاہور کے جو میڈیکل بورڈز بنتے رہے، 2-3 بورڈز بنے تو ان کا اوپینین تھا، لیکن یہاں پہ جو میڈیکل بورڈ بنا ہے اس نے کوئی ایسا اوپینین نہیں دیا، بلکہ جو پروسیجر ہو رہا ہے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو پہلی تو یہ رکاوٹ ہے کہ میڈیکل بورڈ جو یہ تشکیل اب بھی ایون دیا گیا ہے یا پہلے بھی جو پیمز میں 2 مرتبہ عمران خان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اس حوالے سے میڈیکل بورڈ کا جو اوپینین ہے وہ بہت اہم ہوگا. اور اس بات کو برملا حکومت بھی کہہ چکی ہے کہ اگر میڈیکل بورڈ کا اوپینین آئے گا تو پھر ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، فوری طور کے اوپر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا اور بہترین سہولیات جو ہیں وہ دینے کے لیے ہم ریڈی ہیں. ایک اور ایشو بھی اسی سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف کا نام پھر نیب پروسیڈنگ میں جو ہے اس کے بعد ECL میں بھی ڈال دیا گیا تھا. تو جب ECL میں نام ڈالا گیا تو پھر یہ بات آئی جی کہ نام نکالا جائے. وزارت داخلہ کی ایک ذیلی کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی نے جناب یہ کہا کہ جی جو کیس چل رہا ہے اس کے ایکول، یعنی جو لندن فلیٹس کے حوالے سے جو کیس ہے اس کے ایکول تقریباً 7 ارب روپے کے شیورٹی بانڈس جو ہیں وہ جمع کروائیں. تو یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا. اس وقت کے جسٹس علی باقر نجفی جو موجودہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں، ان کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تو انہوں نے یہ جو شیورٹی بانڈ والی شرط تھی اس کو ختم کیا تھا. ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے. تو اس سب پوری صورتحال میں اب پاکستان تحریک انصاف نے کیا فیصلہ کیا ہے، PTI کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے جی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر کے ان کو کیا ریلیف مل سکتا ہے، یہ پھر وہی معاملہ آئے گا کہ کس اختیاری سماعت کے تحت اس معاملے کو چیلنج کیا جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کس حد تک جو ہے وہ کیس فکس کر سکتی ہے، پروسیڈ کر سکتی ہے. پہلے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کوئی براہ راست ڈائریکشنز نہیں دی تھی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس آرگیو کرتے ہوئے PTI کی لیگل ٹیم یہ بات ان کی جانب سے کہی گئی کہ کورٹ کی جانب سے یہ ڈائریکشن دی گئی، کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشن دی گئی، تو وہاں پہ بھی جو پروسیکیوشن ہے اس نے یہ بات کہی کہ جناب وہ یقین دہانی ایشورنس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کروائی گئی تھی، یہ کوئی براہ راست ڈائریکشن سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر کی صورت میں نہیں دیا گیا تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں یہ جو پہلا راستہ ہے جی کہ رول 197 کے تحت آپ جو ہے وہ درخواست دیں IG کو اور اس کے لیے میڈیکل اوپینین اور یہ وہ ساری چیز. تو اس سے تو بظاہر PTI کا یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس راستے پہ جانے کا یا اس تجویز کو جو ہائی کورٹ نے دی ہے اس سے ماننے سے انکار کرتے ہوئے اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا ہے. پھر وہی ممکنہ طور کے اوپر گیس ورک پہ بات ہے، وہی طریقہ کار ہوگا. کچھ قائدین سپریم کورٹ کے باہر آئیں گے، میڈیا ٹاکس ہوں گی، درخواستیں دائر کی جائیں گی، ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیس فکس ہوتا ہے نہیں ہوتا دیکھنے والی بات ہے. آئندہ جو عدالتی ہفتہ ہے وہ آخری ہے، پھر آگے عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں
اور سموار سے لے کے جمعرات تک ویسے بھی ورکنگ آورس ہیں۔ تو جو دوسرا اہم کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ، جس کے اوپر پی ٹی آئی کا یہ رہا موقف کہ جی ہمیں اس کیس میں تاریخ تک نہیں دی گئی، تو اس حوالے سے اب جو اپڈیٹ ہے وہ تو یہ ہے جناب کہ 31 مارچ کو تاریخ جو ہے وہ مل گئی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس پر جو سماعت ہے اس کا آغاز اب 31 مارچ کو کرے گی۔ تو مارچ اور پھر اپریل کے اندر پری پروسیڈنگز جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، تو دیکھنا ہے اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ اور میڈیکل بورڈ کا اوپینین جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے وہ تو آنا ہے، اور اس میں پہلے بھی میڈیکل بورڈ کی اوپینین میں تو یہی بات تھی جی کہ جو اب تک کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اب دوبارہ میڈیکل بورڈ بنے گا، کمشنر بنائیں گے، پھر اس کے بعد اس پہ اوپینین کے اوپر جو ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان کا اوپینین جو ہے وہ اب کی بار بھی وہی ہوتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ کچھ مختصر احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔